تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 17 شعبان المعظم 1447 ہجری بمطابق 6 فروری 2026 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہماری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور قرآن و سنت سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور آخرت امتحان میں کامیاب ہونے والوں کے لیے جزا اور ناکام ہونے والوں کے لیے سزا کا مقام ہے۔ یہ بھی مالک کریم کا احسان ہے اپنے بندوں کو جو پہلے سے اس نے آگاہ فرما دیا ہے۔ امتحان کے لیے ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں اور دائمی یہاں ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، مستقل گھر ہمارا آخرت میں ہے۔ امتحان کس چیز کا ہے اور کامیابی کا معیار کیا ہے؟ امتحان اس بات کا ہے کہ جب بندے کو نفس و شیطان اور دنیاوی تقاضے کسی کام کی دعوت دیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو تو بندہ کیا کرتا ہے؟ ایک امتحان ہے۔ ایک طرف اللہ کریم نے منع کیا ہوتا ہے، رسول کریم نے منع کیا ہوتا ہے، نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر بندہ وہ کام کر جاتا ہے جس سے اللہ اور اس کے حبیب نے منع کیا ہوتا ہے۔ تو یہ امتحان ہے۔ اس وقت میں سوچنا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا اور میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اور کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اگر بندہ نفسانی شیطانی دھوکے کے اندر آ بھی جائے، دنیاوی تقاضوں کو شریعت مطہرہ پر قربان کر دے تو امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ نفس و شیطان کے دھوکے سے بچے اور اس وار کو دین اسلام پر قربان کرے، قرآن پر قربان کرے اور حدیث پر قربان کرے، شریعت پر قربان کرے تو بندہ کامیابی کی منزلوں کو چھو سکتا ہے۔ لیکن اگر من مانی کر کے شیطانی جال میں پھنس جائے، دنیا کی خاطر اپنے رب کریم کا حکم چھوڑ دے تو ناکام میں۔ قدرت کی طرف سے امتحان لینے کے انداز مالک کریم کے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی مالک کائنات کسی کو خوشی دے کر اس کا امتحان لیتا ہے تو کبھی غمی دے کر کے امتحان لیتا ہے۔ کبھی اس کو دولت کی فراوانی دے کر کے امتحان لیتا ہے تو کبھی دولت کو واپس لے کر بھی امتحان لیتا ہے۔ کبھی کسی اپنے پیارے کی جان یعنی موت جب آتی ہے اس میں بھی بندے کا امتحان ہوتا ہے، اور کبھی اپنے پیارے کی جدائی میں بھی بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ خیر، کامیاب وہی ہے جو ہر حال میں، ہر رنگ میں، ہر کام میں خالق کریم عز و جل اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے حکموں کو مقدم رکھے، اور وہی کرے جس سے اللہ پاک کی رضا اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو دن چل رہے ہیں پاکستان کے اکثر و بیشتر علاقوں میں موسم بہار ہے، یعنی فروری کے آغاز سے ہی موسم بہار شروع ہو جاتا ہے، اور اس مناسبت سے مسرت و شادمانی کے لوگ تہوار مناتے ہیں۔ اور ان تہواروں میں دین متین کی تعلیمات کیا ہے؟ یعنی تفریح کی اجازت تو دین اسلام نے دی ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ضوابط مرتب فرمائے ہیں۔
امتحان میں کامیابی کے لیے زندگی کے باقی معمولات کی طرح تفریح بھی شرعی اصولوں کی پاسداری ضروری مانگتی ہے۔ اگر بندہ خوشی کے موقع پر خوشی عطا کرنے والے رب کریم کو بھول جائے تو امتحان میں ناکامی، نامرادی اس کا مقدر بن جاتی ہے اور ناشکری کرنے کا وہ مرتکب ہو جاتا ہے۔ موسم بہار اور اس میں تہوار، اس حوالے سے گفتگو ہماری کچھ رہے گی۔ کائنات کی ہر شے خالق کائنات ہی کا پتہ دیتی ہے۔ کبھی یہ سردی اس نے پیدا کی ہے، کبھی گرمی کی تخلیق کی ہے، کبھی خزاں بھی اس کی طرف سے ہے، کبھی پیداوار اور برسات بھی اس کی قدرت کاملہ کے جلوے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ انسان موسم بہار سے زیادہ پیار کرتے کیونکہ اس میں نہ تو سردی کی سختی ہوتی ہے اور نہ گرمی کی تپش، اس میں کلیاں کھلتی ہیں، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ موسم بہار قدرت الہی کا شاہکار ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اندھا بنے اور پھولوں اور سبزے وغیرہ کا نکھار انسان پر یہ بات آشکار کرتا ہے، یقیناً ایک ایسا قادر مطلق، قادر مختار ہے جو ساری کائنات عالم کے نظام کو چلا رہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سردی کا آنا، گرمی کا جانا، گرمی کا آنا، سردی کا جانا، موسم بہار کا آنا، پھر خزاں کا آ جانا، پھر پتجھڑ کا موسم آ جانا، یہ بدلتے ہوئے تغیر و تبدلات کی دنیا میں اس پوری کائنات عالم کے نظام کو چلانے والی ہستی ہے اور یقیناً ہے اور یقیناً ہے، اور وہ ہمارا اللہ ہے جس نے یہ موسم بہار عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 کی تفسیر کرتے ہوئے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، اور بڑا دلچسپ واقعہ اور معلومات کا واقعہ ہے اور اللہ کی قدرت کو پہچاننے کا یہ واقعہ ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے کسی دیہاتی سے پوچھا کہ یہ بتلا کہ اللہ کریم کی پہچان کیسے ہوئی تجھے، یعنی تو نے رب کائنات کو کیسے پہچانا ہے؟ اب بات تو بڑی سادی ہے اور سامنے بھی دیہاتی ہے، کوئی پڑھا لکھا بندہ تو ہے نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات بینات پڑھ دے، کوئی وہ احادیث کا ذخیرہ اس کے سامنے ہو۔ اس دیہاتی نے اپنے انداز میں کہا، اور امام رازی نے اس کو لکھا ہے، اس نے کہا اونٹ کی مینگنی جو ہوتی ہے یہ اونٹ کی خبر دیتی ہے، گدھے کی لد گدھے پر دلالت کرتی ہے، اور قدموں کے نشانات بتاتے ہیں کوئی گزر کر کے گیا ہے۔ اب یہ تین باتیں ذہن میں رکھیے گا کہ مینگنی اونٹ کے ہونے پر کلام کرتی ہے کہ یہ کرنے والا کوئی ہے، اور گدھا جب لد کر کے چلا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ گدھا ہے جس نے یہ لد کی ہے، اور قدموں کے نشانات کسی کے جانے کا پتہ دیتے ہیں۔ بات تو سادی ہے، لیکن تفسیر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا۔ پھر فرمانے لگے، اس دیہاتی نے کہا تو کیا برجوں والا آسمان والسماء ذات البروج، وہ آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، تو برجوں والا آسمان اور زمین کے وسیع راستوں والی زمین، موجیں مارتے ہوئے سمندر اس بات کی دلیل نہیں ہے کیا کہ ایسا کارساز کوئی ہے جو بہت علم والا ہے، بے انتہا علم والا ہے، قدرت والا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اس مالک حقیقی کا پتہ دیتی ہیں کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا، موسموں کے تغیر و تبدل کو بنایا، جانوروں کو پیدا کیا،
پھلوں کو پیدا کیا، سرسبز و شاداب باغات بنائے، سبزیاں بنائی، چاند بنایا، سورج بنائے، ستارے بنائے، آسمان میں 12 برج بنائے، مالک کائنات نے یہ ساری کائنات عالم کا حسین نظام جو بنایا، دریاؤں کو بنایا، سمندر کو بنایا، نہروں کو جاری کیا، چشموں کو جاری کیا، بلند و بالا پہاڑ جو ہیں وہ بھی اس کی قدرت کا نظارہ کراتے ہیں، بہترین بڑے بڑے درخت، سرسبز و شاداب درخت اسی مالک حقیقی کی قدرت کا پتہ دیتے ہیں کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے۔ گویا وہ دیہاتی بتا رہا ہے کہ مینگنی کر کے اونٹ جاتا ہے تو اونٹ ہے، گدھا لٹ کر کے جاتا ہے تو گدھا ہے، کسی کے قدموں کے نشانات جو دیکھتے ہیں تو قدموں سے گزرنے والا کوئی ہے۔ اتنی بڑی کائنات یہ حادثاتی طور پر نہیں بنی، اس کے بنانے والا ہے اور یقیناً ہے، اور بلا شک و شبہ ہے وہ ہمارا اللہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ یہ خود نہیں بن گئی حادثاتی طور پر، یہ خود ہی اس کا نظام نہیں چل رہا، اس کائناتی عالم کے نظام کو چلانے والا خالق مالک اللہ ہے۔ سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، تو یقیناً یہ سارے نظام کو مینٹین جس نے کیا ہوا ہے وہ الہ العالمین اللہ رب العالمین کی ذات والا صفات ہے، جس کا کوئی کائنات عالم میں نہ شریک تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ سنیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم نے جو کلام مجید میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 39 پڑھی ہے، اس کا ترجمہ خلاصتاً آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ مالک کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ ارشاد فرمایا سننے والے، اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو خشک اور بنجر پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر بارش نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب یہاں کائنات عالم میں بسنے والوں کو دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے۔ زمین پہ چلنے والوں، زمین پہ رہنے والوں، انسانوں، دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، تمہیں آنکھیں مالک نے دی ہیں، دیکھو جو زمین خشک ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، مالک اس پہ بارش برسا کر کے اس کے ذریعے مالک اس کو لہلہاتی بنا دیتا ہے، بڑھنے والی بنا دیتا ہے۔ تو گویا پھر آگے قرآن کریم یہی اعلان کرتا ہے، کیا حسین انداز ہے اسی آیت کریمہ کا یہ حصہ ہے، ان الذی احیاھا لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر۔ ارشاد فرمایا بلا شبہ جس ذات نے زمین کو زندہ یعنی سرسبز و شاداب کیا، وہی یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آنکھ والے کو دعوت نظارہ دی جا رہی ہے، جس کو مالک نے آنکھ دی ہے، آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، دیدہ کور کو آئے، کیا نظر کیا دیکھے وہ۔ تو آنکھ والوں کو کہا جا رہا ہے، دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہو، کسی مقام پر رہتے ہو، یہ دنیا کے اندر نظارہ تو کر رہے ہو نا، دنیا کے اندر دیکھ تو رہے ہو نا، بنجر زمینوں پر بارشیں برسا کر کے مالک کائنات ان کو لہلہاتے کھیت بنا دیتا ہے، باغات بنا دیتا ہے، سبزہ زار بنا دیتا ہے، پھلوں سے اس کو جناب والا بھر دیتا ہے۔ تو یہ سارا نظام چلانے والی ہستی کون ہے؟ اللہ۔ بولیے کون ہے جناب؟ اونچی بولیے جناب، کون ہے جناب؟ اللہ ہے، یقیناً ہے، اور ہے وہ خالق ہے، مالک ہے، الہ العالمین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر مالک کائنات بے شمار لوگ جو موسموں کی تبدیلی اور خالق کائنات کی قدرت پر غور نہیں کرتے ہیں، ان کی نظر فقط ظاہر تک ہی رہتی ہے۔ ہاں موسم بہار آ گیا جناب والا، موسم بہار آ گیا، اس کے لطف سے لطف اندوز ہونا ہے، لیکن موسم بنانے والے کو، موسم کے بھیجنے والے کو، اس نظارے کو پیدا کرنے والے خالق کو بھول جاتے ہیں۔ سورہ یوسف میرے سامنے ہے، کلام مجید میں مالک فرماتا ہے
وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عنها معرضون، اور آسمانوں میں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن کے پاس اکثر لوگ گزر جاتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں، یعنی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر بھی خالق حقیقی کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کی قدرت کا نظارہ کرتے نہیں ہیں، وہ بنانے والے کی قدرت کا کرشمہ دیکھ کر بھی بنانے والے کو مانتے نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ یوں ہی گزر جاتے ہیں اللہ کی جناب والا موسموں کو انجوائے کرتے ہوئے، لیکن اس کی تنبیہ کی گئی ہے کہ اس کے بنائے ہوئے عجائبات، اس کے بنائے ہوئے زمین و آسمان، اس کے بنائے ہوئے باغات، اس کی بنائی ہوئی کھیتیاں، اس کے بنائے ہوئے لیل و نہار پہ غور کر کے اللہ کی پہچان کی جائے۔ موسم بہار اور خلد کا گلزار، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ موسم بہار کے باغات کا نظارہ کرتے ہوئے ذہن خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس بہار کے موسم میں خوشبوئیں پلٹ پلٹ کر کے آتی ہیں، ہواؤں کے جھونکے طبیعت میں خوشی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ بہار کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے، پھر یہ بہار خزاں میں تبدیل ہوتی ہے، پھر تپتی ہوئی ہوائیں چلتی ہیں، پھر جلستے ہوئے بدن ہوتے ہیں، تڑپتے ہوئے بندے ہوتے ہیں اور گرمی گرمی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی عطا کردہ، یہ بھی اللہ کی عطا کردہ۔ اب بات یہ ہے کہ جو موسم بہار کو انجوائے کر رہے ہیں لوگ، ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ جس نے یہ بہار بھیجی ہے، جس نے یہ بہار عطا کی ہے، موسم معتدل، یہ جنت کا پتہ دیتا ہے۔ جنت کے اندر نہ گرمی ہوگی، نہ سردی ہوگی، نہ وہاں کسی کی دل آزاری ہوگی، نہ کوئی ٹینشن ہوگی، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی قرضداری ہوگی، نہ کوئی کاروبار کی ٹینشن ہوگی۔ وہ معتدل انداز میں بندہ وہاں نارمل انداز میں بندہ رہے گا۔ تو دنیا کے اندر جب یہ موسم آتا ہے تو موسم اپنے ساتھ اللہ رب العالمین کی فکر بھی لے کر کے آتا ہے کہ غور کرو، یہ موسم بہار جو تم میں آیا ہوا ہے اس کی قدر کرو۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ موسم جو ہوتا ہے نیکیاں زیادہ کمانے والا ہو، تو ویسے بھی شعبان المعظم ہے، بیج بونے کا مہینہ ہے، بیج بو کر کے ہم جناب والا پھر ہی تو رمضان المبارکہ میں فصل کاٹنے میں کامیاب ہوں گے نا۔ تو یہ موسم بہار اپنے اندر قدرت کے کئی نظارے لیے ہوئے ہیں۔ ان نظاروں کو دیکھ کر کے اللہ کی جنت کی طرف توجہ جانی چاہیے تھی، کھلے بری کی طرف آدمی کی توجہ جانی چاہیے تھی، جنت کے باغات کی طرف توجہ جانی چاہیے تھی، جنت کی بہاروں کی طرف توجہ جانی چاہیے تھی۔ عجیب و غریب ہماری قوم کرنے لگ گئی، اب عجیب و غریب کاموں میں مبتلا ہونے لگ گئی قوم۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا جائے اس قوم کا؟ بہرحال سنیے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث ہے، راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے، 4779 نمبر حدیث ہے، 4779۔ امام مسلم نے لکھا ہے 2824 نمبر ہے، 2824۔ نے نیک بندوں کے لیے وہ عظیم الشان نعمتیں تیار فرمائی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ ان کے اوصاف کانوں نے سنے، نہ ہی کسی انسان نے ان کی حقیقت کا تصور کیا۔ یہ مفہوم حدیث میں نے پڑھا ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو لکھا ہے۔ اب یہ مالک کائنات کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس موسم کے اندر موسم بنانے والے محسن پر غور کیا جائے، ان کی قدرتوں پہ، اس کی قدرتوں پہ غور کیا جائے، اس موسم کے بھیجنے والے خالق پہ غور کیا جائے۔ تو بہرحال سنیے، مالک کائنات نے بھی سورہ رحمان کو پڑھیے گا، کیا حسین انداز ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کئی سال پہلے ہم نے سورہ رحمان کا اکثر حصہ درس قرآن کی صورت میں انہی جمعوں میں بیان کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ میں فائلیں چیک کر رہا تھا، ان فائلوں کے اندر لگا بھی ہوا تھا، میرا دل کر رہا تھا کبھی میں وہ فائل نکال کر کے لے آؤں اور سورہ رحمان کے اندر جو اللہ کے انعامات ہیں ان کا ذکر کروں۔ بہرحال جو مقدر کو منظور ہوا وہی ہوا ہے۔ تو سورہ رحمان کی آیت نمبر جناب والا مالک کائنات نے 64
سے 66 تک کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ جملے بھی ملیں گے. مالک فرماتا مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، دونوں باغات گہرے سب سیاہی مائل، یعنی جنت کے وہ دو باغوں کا ذکر ہے جو ہیں تو سرسبز و شاداب، لیکن وہ سیاہی کی طرف گہرے سبز ہیں. مالک یہ فرمانے کے بعد فرماتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ باغات دیکھ کر کے جھٹلاؤ گے، باغات کے نظارے کر کے جھٹلاؤ گے، باغات سے استفادہ کر کے جھٹلاؤ گے، باغ کے موسم بہار کو دیکھ کر کے جھٹلاؤ گے؟ نہ. تو اے گروہ جن، گروہ انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ بیان کرنے کے بعد مالک پھر فرماتا ہے فیہما عینان نضاختان، فرمایا ان میں دو چشمے ہیں جو فواروں کی طرح جاری ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ آبشاریں، یہ پہاڑ سے گرنے والا پانی، یہ جناب والا برستے ہوئے نظارے، فواروں کی طرح چلنے والے چشمے، یہ باغات، یہ کھیت و کھلیان، یہ موسم بہار پتہ دیتی ہے کہ اس کے بنانے والا کوئی ہے، یقیناً ہے، اور وہ اللہ ہے. اونچی آواز میں بولیے کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ پھر بولیے اونچی آواز میں کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے جس نے بنایا ہے. سبحان اللہ الکریم. چلیے محبت سے ہم آگے بڑھتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بھی لکھی، 4881 نمبر حدیث کا ہے، 4881. امام بخاری کہتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلا شک و شبہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے نیچے ایک سوار 100 سال تک بھی چلتا رہے تو اس کے کنارے تک نہ پہنچ پائے. ایک درخت کا عالم یہ ہے، ایک درخت کا. تو یہ موسم بہار جو درختوں کو دیکھ کر کے، باغات کو دیکھ کر کے غافل ہونے والی چیزیں تو نہیں ہیں. اس میں جنت کے درخت کی بات کی جائے تو بھائی یہ تو عارضی طور پر ہے، یہ تو عارضی طور پر بہار آئی ہے. بہار کے بعد موسم خزاں بھی ہوتا ہے، ظاہری بات ہے. تو جہاں خزاں بھی ہو، بہار بھی ہو، پتجھڑ بھی ہو، سردی بھی ہو، گرمی بھی ہو، تو یہ ساری چیزیں یہاں دنیا میں ہوتی ہیں. جنت میں مزہ ہی مزہ ہے، معتدل نارمل موسم ہوگا. تو یہ بہار کے موسم میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہمارا مطمع نظر یہ ہے. اب آگے سنیے ذرا. انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ مزید سے مزید حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پر اس کو کسی ترقی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو کہتا ٹھیک ہے میں نے ترقی کر لی، اب میں نے مزید ترقی کرنی ہے. کوئی کامیابی مل جائے، کہا ٹھیک ہے یہ مجھے کامیابی مل گئی، میں نے مزید کامیابی کرنی ہے، حاصل کرنی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کو مارکیٹ میں دکان مل جائے تو وہ کہتا یار یہ دکان تو کرائے کی ہے نا، مجھے اپنی دکان ملنی چاہیے. جناب اپنی دکان مل گئی. پھر کہا یہ مال میں نے جو ڈالا ہے نا یہ ادھار لے کر کے ڈالا ہے، یہ مال میرا اپنا ہو جائے. چلیے جناب مال بھی اپنا ہو گیا، دکان بھی اپنی ہو گئی. پھر کہا یار یہ دکان ذرا چھوٹی ہے، ساتھ والی بھی مجھے مل جائے، پھر ساتھ والی بھی مل جائے، پھر پلازا مل جائے مجھے، پھر میں یہ کر لوں، پھر میں وہ کر لوں. تو اب یہ موسم بہار جو آیا ہے اور موسم بہار کو بندہ انجوائے ضرور کرے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کو توڑ کر کے نہیں، شریعت کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے دائرے میں رہ کر کے، حصار میں رہ کر کے تفریح کرے. شریعت کے حصار میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے جناب والا انجوائے کرے موسم کو، لیکن شریعت کے حصار دائرے میں، باؤنڈری میں رہتے ہوئے باؤنڈری کو کراس نہ کرے، باؤنڈری کے اندر رہے، اسلام کے اندر رہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو موسم کو انجوائے کرنا، موسم کو جناب والا انجوائے کا ذریعہ بنانا، لیکن شریعت کا دائرہ توڑنے کی اجازت ہرگز بھی نہیں ملے گی. جس نے موسم بنایا ہے اس کی نافرمانی کی اجازت ہرگز نہیں ملے گی. آئیے میرے بھائی بڑی پیاری بات بتاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. تو اس میں جناب والا
ہمارے اس موسم بہار میں ملکی سطح پر، قومی سطح پر، علاقائی سطح پر کچھ تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے، اور وہ تقریبات میں ایک تقریب جو ہے جناب والا وہ آپ سن بھی رہے ہیں، 3 دنوں کے لیے چھٹی ملی ہوئی ہے، اس پر بھی ہم کلام کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم آگے بڑھیں گے۔ تو یہ علاقائی سطح پر ہو، قومی سطح پر ہو، صوبائی سطح پر ہو، یا جناب والا کسی بھی سطح پر کوئی بھی موسم بہار کی تقریب ہو، ضرور ہو، لیکن شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہو، شریعت کا حصار توڑ کر نہ ہو، شریعت کی باؤنڈری کراس کرنے کے لیے نہ ہو۔ اب شریعت تقاضا خوشی منانے کا نہیں کرتی، لیکن خوشی کس طریقے سے منانی ہے اس کا تقاضا کرتی ہے۔ شریعت کھانے سے منع نہیں کرتی، لیکن کیا کھانا ہے اس کی توجہ دلاتی ہے۔ شریعت کہیں جانے سے منع نہیں کرتی، لیکن کہاں جانا ہے اس کا تقاضا کرتی ہے۔ شریعت پہننے سے منع نہیں کرتی، لیکن پہننا کیا ہے اس کا تقاضا کرتی ہے۔ شریعت بولنے سے منع نہیں کرتی، لیکن بولنا کیا ہے اس کا تقاضا کرتی ہے۔ شریعت پکڑنے سے منع نہیں کرتی، لیکن پکڑنا کیا ہے اس کا تقاضا کرتی ہے۔ تو شریعت کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے، اسلام کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے جو بھی کرنا ہے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں کرنا پڑے گا۔ کیوں کرنا پڑے گا؟ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم مسلمان نہیں ہیں تو شتر بے مہار کی طرح ہے۔ ہمارا تو کلام مسلمانوں سے ہے نا، ہمارے سامنے تو مسلمان بیٹھے ہیں نا، ہم تو اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حاضرین کو بھی بتا رہے ہیں، بعد میں ناظرین بھی سنیں گے، ان کو بھی بتا رہے ہیں، لیکن شریعت مقدم اس کے لیے ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، اور جو کلمہ نہیں پڑھ پایا وہ شتر بے مہار کی طرح ہے، وہ تو جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے نا۔ جانور کیا کرتے ہیں؟ جانور بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، جانور چلتے بھی ہیں، جانور کھاتے بھی ہیں، جانور سوتے بھی ہیں، جانور جناب والا کام کاج بھی ان کے ذریعے لیا جاتا ہے، ان پر سواریاں بھی کی جاتی ہیں، ان کو چارہ بھی ڈالا جاتا ہے، ان کو پانی بھی ڈالا جاتا ہے، لیکن ان کے قوانین جو یہ مرتب نہیں کیے کہ جانور نے اسی طرح بیٹھنا ہے، اسی طرح کھانا ہے، اسی طرح پینا ہے۔ لیکن جو مسلمان ہے تو شریعت تقاضا کرتی ہے کیا کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے، کیا پینا ہے، کس طرح پینا ہے، کیا پہننا ہے، کس طرح پہننا ہے، کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے، کس طرح جانا ہے، وہاں جا کر کے کیا کرنا ہے۔ تو یہ مسلمان کے لیے ایک باؤنڈری ہے، وہ شریعت کی ہے، وہ جناب والا قرآن و سنت کی ہے، حصار ہے، حصار ہے، اس حصار کے اندر رہنا ہے جناب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آئیے ذرا غور کیجئے گا، میں آپ کے سامنے کچھ باتیں اور بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا طرز عمل کیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر اور کاتب وحی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں ایک دن ملاقات ہو گئی۔ تو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے اندر کیا ہوا ہے اس کو صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2750 میں بیان کیا گیا، اور میں بڑی ہی اختصار کے ساتھ اس کو مفہومی طور پہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ ابو بکر صدیق اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا حنظلہ کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں منافق کس کو کہتے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق نے جھنجلا کر کے کہا سبحان اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ سبحان اللہ تعجب کے لیے تھا، کیا یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جب حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کریم آقا کبھی جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی اللہ کی الوہیت شان کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اس جنت کو دیکھ رہے ہیں، اس جناب والا عذاب کو دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، کبھی اللہ کی قدرت پر ہم اش کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت بہت پیاری ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ سے نکل کر کے گھر آتے ہیں تو پھر بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں، پھر گھریلو کام کاج میں لگ جاتے ہیں، پھر اپنی مصروفیات میں لگ جاتے ہیں، تو پھر ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی۔ اس لیے میں نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر صدیق عتیق اور حضرت حنظلہ دونوں مل کر کے بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر کے انہیں استقبال کرتے ہوئے ان کو مرحبا بھی کہا۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد
یہ سارا قصہ جب سنایا تو میرے کریم آقا نے جو ارشاد فرمایا، امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح مسلم کے اندر تحریر کیا ہے، اور میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے سامنے اور حضور کے سامنے یہ ہیں تو انہوں نے کیا کہا، سنیے، اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا نے ساری کیفیت ملاحظہ کی جو پیچھے میں بیان کر چکا ہوں، تو پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، حنظلہ تم نے کیا کہا ہے؟ کہا جی میں نے اپنی کیفیت جو بیان کی، آپ کے سامنے کچھ ہوتی ہے، باہر جا کر کے کیفیت کچھ بن جاتی ہے، تو میں نے کہا منافق ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایسا نہ ہو تو، یعنی میری بارگاہ میں تمہاری کیفیت جو بنتی ہے باہر جا کر بھی وہی تمہاری کیفیت رہے، تو ہر وقت حضوری کی کیفیت رہے، ذکر کی کیفیت رہے، تو جو میرے پاس حاضری کے وقت تمہاری کیفیت ہوتی ہے جانے کے بعد بھی تمہاری وہی کیفیت رہے، تو تمہارے بستروں پر، تمہارے راستوں پر تمہاری عزت تکریم کرنے کے لیے فرشتے کھڑے ہوں، تبرکاً تم سے مصافحہ بھی کرنے لگ جائیں اگر تمہاری یہ کیفیت ہو جائے تو۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کو یہ کیفیت اتنی پسند ہے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لیکن، اب یہ لیکن پہ غور کرنا چاہیے، لیکن حنظلہ بات یہ ہے کبھی ذکر و حضوری اور کبھی حقوق و معاملات، اللہ اکبر، کی انجام دہی، یہ کلمات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام مسلم کہتے ہیں 3 مرتبہ ارشاد فرمائے، کیا؟ لیکن اے حنظلہ کبھی ذکر و حضوری اور کبھی حقوق و معاملات کی انجام دہی، اللہ اکبر، یہ ضروری ہے۔ ہر شخص میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہے، حضوری کی کیفیت میں رہے، حضوری کی کیفیت میں گزارے، لہذا یہ رخصت ہے کہ کچھ وقت عبادات کرو، ذکر اللہ کرو، اور کچھ وقت جو ہے اپنے ذکر و اذکار کے علاوہ شریعت کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے، شریعت کے حصار میں رہتے ہوئے، شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے دنیاوی کام کاج بھی کرو، دنیاوی معاملات کو بھی نمٹاؤ، بیوی بچوں کو ٹائم بھی دو، گھر والوں کو ٹائم بھی دو، کاروبار کو ٹائم بھی دو، معاشرے میں بسنے والے افراد کو بھی ٹائم دو، قومی ملی معاملے میں بھی جناب والا ٹائم دو، لیکن سارے کام شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرو، تو یہ اللہ کو بھی راضی کرنے والا کام ہے، رسول اللہ کو بھی راضی کرنے والا کام ہے۔ یہ میں نے حدیث پاک جناب والا آپ کے سامنے کچھ مفہومی طور پر اور کچھ شرح کے طور پر بیان کی، جس کو امام مسلم نے تحریر کیا۔ آگے چلیے، لیکن کریں کیا، جو بھی دور آتا ہے، جو بھی معاملہ ہوتا ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں پر تانا و تشنیع کے تیر چلانے والے لوگ باز نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ آزاد خیال لوگ جن کا ہر معاملے میں کہتے ہیں شریعت پابندیاں لگاتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے، ہم آزاد ہیں۔ بھائی کس نے آپ کو آزاد کر دیا؟ اگر آپ گھر میں رہتے ہیں تو آپ آزاد تھوڑی ہیں، آپ نے بیوی بچوں کو ملا کر کے کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے کہ جس سے بیوی بچے بھی آپ کے راضی ہوں، ان کا پیٹ بھی پالا جائے۔ اگر آپ کو بجلی ملی ہے تو بجلی استعمال کرنے میں آپ آزاد تھوڑی ہیں، آپ ننگی تار کو پکڑ کر کے بیٹھ جائیں۔ کہا میری اپنی مرضی ہے، میں ننگی تار کو پکڑ لوں گا۔ میں نے کہا نا بھائی جان، کچھ قیود ہوتی ہیں، کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ان پابندیوں کے اندر ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اب نہریں، آبشاریں، پہاڑ، یہ جناب کوئی کہ میں آزاد ہوں، پہاڑ پہ چڑھ کے میں چھلانگ لگا دوں، تو بھائی وہ چھلانگ لگانے کے لیے تو نہیں ہے نا۔ ندی نالے میں کود جاؤں، بھائی وہ ندی نالے میں کودنے کے لیے تو نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو ہر چیز کے اندر کوئی حکمتیں ہوتی ہیں، اس کے کوئی اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اس کے قوانین ہوتے ہیں، ان قوانین کے اندر رہتے ہی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ہاں جانوروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا، جانور جیسے مرضی چریں، جہاں مرضی چریں، جو مرضی کھائیں، حلال کھائیں، حرام کھائیں، ہرا کھائیں، سوکھا کھائیں، پھیکا کھائیں، تیکھا کھائیں، جو مرضی کھائیں، جہاں مرضی منہ مارتے پھریں، یہ جانور ہوتے ہیں۔
انسان نہیں ہوتے، پھر انسانوں میں مسلمان نہیں ہوتے، پھر مسلمان کہلانے والے نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کو شریعت کا پابند کیا گیا ہے اور شریعت مقدم ہے، کبھی بھی شریعت سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ موسم بہار میں پروگرام کیجئے، ضرور کیجئے، موسم بہار میں تفریحی ٹور کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن شریعت کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے، مخلوط ماحول میں نہیں، شریعت کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے کیجئے جو آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال سنیے، تو حضور کی شریعت کے تابع ہمیں کیا گیا ہے، حضور کی شریعت کا تابع رہنا چاہیے اور حضور کی اتباع میں رہنا چاہیے، حضور سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور حضور کی شریعت کو مقدم رکھنا چاہیے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر اس وقت میں یہ جو فروری ہے اس کو کہا جاتا ہے، یہ جناب والا 6، 7، 8 فروری، یہ کیا ہے جناب؟ یہ بسنت کی چھٹیاں ہیں۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے! اس میں کیا جائے گا جناب؟ کیا جائے گا اس میں جناب؟ ملک کے طول و عرض بالخصوص لاہور کے اندر کیا کھیل کھیلے جائیں گے؟ اب آئیے تھوڑا سا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا احتساب بھی کرتے ہیں، کیونکہ آپ بھی سن رہے ہیں اور بعد میں سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہونی ہوتی ہیں چیزیں ہماری، کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ ہم وائرل کرتے، بلکہ پورا بیان ہی ہمارا یوٹیوب پہ جاتا ہے، ہر جمعے جاتا ہے، پورا بیان ہی اپلوڈ ہوتا ہے، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی احسان ہی، اور بعد میں لوگ سنتے بھی ہیں۔ اور ظاہری بات ہے ہمارا کام تو سمجھا دینا ہے نا، ہمارا کام تو بتا دینا ہے نا، منوانا تو کام نہیں ہوتا نا، بتلانا کام ہوتا ہے نا، کسی کو پکڑ کر کے منوانا کام تو نہیں ہوتا۔ اب آئیے ذرا تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو بسنت ہے مختلف علاقوں میں، صوبائی سطح پر، قومی سطح پر، اور کبھی گورنمنٹ آف پاکستان اس پر پابندی لگاتی ہے، خبردار کس نے بسنت منائی، یہ ماضی میں گزرا ہے، اور کبھی گورنمنٹ اس کی کھلی چھٹی دے کر کے آزادانہ طور پر اس کو کہتی مناؤ، ادارے بند، اب بسنت مناؤ۔ مؤرخ لکھتے ہیں، مسلم بھی غیر مسلم بھی، دونوں طرح کے لوگ لکھتے ہیں۔ اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل ہے ایک ہندو کو سزا دی گئی صدیوں پہلے، اس کی یاد میں اس بسنت کو منانے کا رواج پڑ گیا۔ اب یہ ہندو تہوار ہے خالصتاً، یہ مذہبی تہوار ہمارا کوئی نہیں، ہندو تہوار ہے خالصتاً، جس طرح ہولی، دیوالی ہندو تہوار ہے، جس طرح کرسمس ڈے عیسائیوں کا تہوار ہے، دن ہے، ان کا خاص دن ہے۔ تو ہم مسلم ہیں، ہم بحیثیت مسلم ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، اس سے ہمارا تعلق کیوں نہیں ہے؟ اس کا بھی تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ بسنت گستاخ رسول کو سزا ہونے پر ہندوؤں نے منایا تھا، مسلمانوں کو اربوں کھربوں روپیہ ضائع کرنے کی اس میں اجازت شریعت نہیں دیتی اس میں اجازت۔ اور آزاد خیال لوگ، اور وہ لوگ جن کو ربیع الاول میں پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں اور ان مروڑ اٹھنے سے پیچش رہتے ہیں، ان کی طبیعتیں خراب ہوتی ہیں، اتنا پیسہ کسی غریب کو دے دیتے۔ اب وہ کسی کی زبان نہیں کھلے گی کہ اتنا پیسہ کسی غریب کو دے دیتے۔ ٹک ٹاکر لاہور پہنچے ہوئے ہیں، یوٹیوبر لاہور پہنچے ہوئے ہیں، اور اطلاع کے مطابق یہ جو لوگوں کی گھروں کی چھتیں ہوتی ہیں، ہزاروں روپے ایک رات کے، 2 رات کے، 3 رات کے وہ رینٹ پہ دیتے ہیں کہ مناؤ یہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس کے منانے میں کیا ہے؟ ایک تو یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ نمبر 2، اس میں خواتین اور مردوں کا اختلاط، ملاپ، بے پردگی کی تباہ کاریاں۔ نمبر 3، اس میں جناب والا گزشتہ سالوں کے ریکارڈ کے مطابق جانوں کا ضیاع، آگ کا لگنا، مکانوں سے گرنا، پیسے کا ضیاع، پیسے کی فضول خرچی، وہ ملک جو مقروض ہو، وہ ملک
جس کا پیدا ہونے والا بچہ وہ بھی مقروض ہو، وہ ملک کہ جس کے ترقیاتی منصوبے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، وہ ملک لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں روپیہ اس تقریب پہ خرچ کر رہا ہے۔ اداروں کو بھی غور کرنا چاہیے اور حکمرانوں کو بھی غور کرنا چاہیے اور وہ با اثر لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے۔ ہم یہ بات بطور اصلاح کر رہے ہیں اور برسر منبر کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے سامنے کر رہے ہیں اور ان سے کر رہے ہیں جو مسلمان ہیں، جو غیر مسلم ہیں ان سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم تو مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں نا جناب والا۔ تو اب اس کے اندر جناب والا جسمانی نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے، مخروط ماحول ہوتا ہے۔ اس کے اندر اور کیا ہوتا ہے جناب والا؟ اس کے اندر فرائض کا خون ہوتا ہے، واجبات کو چھوڑا جاتا ہے۔ اس کے اندر نمازی پرہیزی بندہ نماز کی طرف نہیں آتا، وہ اپنے کام میں مصروف رہ جاتا ہے۔ تو آپ کو بھی غور کرنا ہے اور مجھے بھی غور کرنا ہے۔ اسلام نے موسم بہار میں تفریح سے منع نہیں کیا، لیکن پابندی لگائی ہے تفریح کس طرح کرنی ہے۔ اسلام نے کھانے سے منع نہیں کیا، لیکن کیا کھانا ہے اس کا ضرور بتایا ہے۔ ڈاکٹر جس طرح بتاتے ہیں، مریض کو چارٹ بنا کر کے دیتے ہیں۔ اب کہیں کہ ہم تو آزاد خیال ہے، چھوڑیے سارے اس کو جناب والا چارٹ کو، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ پینا ہے یہ نہیں پینا، اتنا آرام کرنا ہے، اتنا چلنا ہے، یوں بیٹھنا ہے۔ اگر بیٹھنے کے بھی انداز پہ غور کر لیا جائے تو ڈاکٹر منع کرتے ہیں، آپ نے سجدہ نہیں کرنا، بندہ کرسی پہ آ جاتا ہے اور مسجدوں میں کرسیوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ کرسی پہ آ جاتا، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یہ پرہیز تو ہوا، قانون کی پاسداری تو ہوئی، وہ ڈاکٹروں کا کہا مان لیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے لبرل سیکولر الہاد پرست لوگ چڑھتے ہیں۔ اسلام پابندیاں لگاتا ہے، میں نے کہا ادارے بھی پابندیاں لگاتے ہیں، گورنمنٹ بھی پابندیاں لگاتی ہے۔ ہیلمٹ کی دور آیا نا، ہیلمٹ کی بات آئی نا، تو ہیلمٹ پہنانے کے لیے گورنمنٹ نے کتنا پیسہ لوٹا جناب والا، کتنے چلان کیے جناب والا، کتنے غریبوں کے جناب والا انہوں نے دہاڑیاں اور ہفتے ضائع کیے، اور ہیلمٹ چلیے مان لیا ہم پہن لیتے ہیں، پہننا چاہیے بھی، گورنمنٹ کی پالیسی پہ عمل کر لیتے ہیں، لیکن یار یہ تو تم نے کروا لیا، اس کی تو پابندی لگا دی، یہاں آزاد خیالی کہاں گئی؟ یہاں لبرلزم کے لوگ کہاں گئے؟ یہ پابندی ہمارے اوپر کیوں لگائی جا رہی ہے؟ تو میں نے کہا بھائی جان یہ چیز نظر نہیں آتی اور اسلام کی پابندیاں نظر آتی ہیں۔ بہرحال ہم نے آج تھوڑا سا کلام کیا ہے، حالات حاضرہ پر بھی کلام ہو گیا اور موسم بہار پر بھی کلام ہو گیا کہ موسم بہار کے تہوار اور شرعی اصولوں کے حصار، اس عنوان سے ہم نے آپ سے کلام کیا ہے۔ کوئی ذاتی بغض و عناد کی وجہ سے کلام نہیں ہوا، کوئی ذاتیات کی وجہ سے کلام نہیں ہوا۔ امت کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں وہ خطبہ، علماء، واعظین اور مجھ جیسے طالب علم ان کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے اور اس لیے ظاہری بات ہے ہم کلام کرتے ہیں۔ کوئی ذاتی ہمارا منفعت، کوئی فائدہ اس میں نہیں ہوتا، شریعت کی پاسداری ہوتی ہے۔ شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے ماہ رمضان کے استقبال کی تیاریاں کیجئے۔ بقیہ چند دن رہ گئے، 17 تاریخ ہے، 13 دن باقی رہ گئے، یہاں 12 دن باقی رہ گئے، رمضان شریف کا چاند نظر آ جائے گا اور پھر مسلمان الحمدللہ اللہ احسان ہی روزوں کی اور تراویحوں کی بہاریں، مسجدوں کی بہاریں، سحری افطاری کی بہاروں کی طرف بڑھ جائیں گے۔ تو ماہ رمضان کا استقبال کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ نفلی روزے اب بھی رکھ لینے چاہیے اور ان روزوں کو رکھ کر کے ماہ رمضان کا استقبال کر لینا چاہیے۔ اپنے اموال کی زکوٰۃ کا بھی حساب کر لینا چاہیے، جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کی بھی لسٹیں بنا لینی چاہیے۔ پورے سال کے اندر جو مال اپ ڈاؤن ہوتا رہا، اینڈ پہ جتنا بچ گیا، خام مال ہو یا تیار مال ہو، اس کا بھی حساب بنا لینا چاہیے اور اس کا حساب کر کے 2.5%، 40واں حصہ، 100 روپے کے پیچھے 2.5 روپے، 1000 کے پیچھے 25 روپے اور لاکھ کے پیچھے 2500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ اس کا حساب کر کے کسی مستحق کے زکوٰۃ کو یہ رقم آپ دے سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے سینکڑوں نہیں ہزاروں مدارس، جامعات الحمدللہ کام کر رہے ہیں اور لاکھوں لاکھ طلبہ طالبات الحمدللہ زیر تعلیم ہیں۔ دارالافتاء اپنی جگہ پر ہیں، مدارس اپنی جگہ پر ہیں، مراکز اپنی جگہ پر ہیں اور ہمارا FGRF وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے، المدینۃ العلمیہ اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے اور مکتبۃ المدینہ اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے اور تخصص فی الفقہ، تخصص فی العلوم، تخصص فی
قرآن میں شمار شعبہ جات میں تخصص یعنی مفتی بننے کے کورسز بھی کرائے جاتے ہیں. آن لائن بھی یہ ہمارا کام جاری و ساری ہے. اللہ کریم توفیق دے تو اپنی دعوت اسلامی کو بھی آپ یاد رکھیں گے اور دعوت اسلامی کے اداروں کو یاد رکھیں گے, احباب کو یاد رکھیں گے, اپنے رشتہ داروں کو بھی یاد رکھیں گے. ماہ رمضان سے پہلے پہلے یہ کام کر لیں گے تو ماہ رمضان المبارکہ میں عبادت کرنے میں لطف اور بڑھ جائے گا, اور جن تک یہ پیسہ پہنچ جائے گا ان کا بھی رمضان اچھا گزر جائے گا. رمضان کا انتظار کیے بغیر اپنی زکاتوں کا حساب کر کے اپنے معمولات سے جدا کر کے مستحق لوگوں تک پہنچا دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.